الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تم جہاں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین، ہم آپ کو قاری جمیل عطاری چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم اس چینل پر سورۃ اللیل حصہ 2 شروع کر رہے ہیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سورۃ اللیل حصہ 2 کو شروع کرنے سے پہلے مدنی قاعدہ کورس فرما لیجیے۔ مدنی قاعدہ کورس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے، آپ اس پر کلک کر کے مدنی قاعدہ کورس کر سکتے ہیں۔ ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی فرما دیجئے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ کا کوئی بھی سبق نہ چھوٹے۔ آئیے سبق شروع کرنے سے پہلے اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ اللہ پاک کو راضی کرنے اور ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پاک کی تعلیم حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک پہنچاؤں گا، خاص باتیں لکھوں گا۔ آئیے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے والوں کے متعلق ایک حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ ناظرین، خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جن کو اللہ پاک نے قرآن پاک سیکھنے اور سکھانے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ آئیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ پڑھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واو زبر وا، صاد دال زبر صد و صد، یہاں صاد کو ہم پر پڑھیں گے کیونکہ صاد حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ دال مشدد ہے، اس کو ہم جماؤ کے ساتھ ادا کریں گے۔ اس کو واسد اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے واسد، دال زبر دا، واسد، صاد پر اور دال کو باریک پڑھیں گے۔ قاف زبر قا، وصدق، یہاں قاف کو بھی پر پڑھیں گے کیونکہ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ وصدق، با لام زیر بل، یہاں لام ساکن ہے، اس کو سکون کے ساتھ ادا کریں گے۔ لام ساکن ہے، با کو ہم لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے کیونکہ ساکن حرف اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ آگے جو الف ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے بلکہ با کو لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے۔ اس کو بل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے بل۔ ہا سین پیش حس، بل حس، نون کھڑا زبر نا، بالحسنى، نون کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ نون کے اوپر کھڑا زبر ہے، یا زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے۔ وقف میں ہوگا وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالاسبات۔ فا زبر فا، سین زبر سا، فاسا، نون پیش نو، فاسانو، یا سین زبر یس، فاسانو یس، یا کو ہم سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے
کیونکہ مشدد حرف جو ہے یہ 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے، ایک مرتبہ اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر اور دوسری مرتبہ خود اپنی حرکت کے مطابق ذرا رک کر۔ سین زیر سی، فاسانو یسی، را پیش رو، فاسانو یسی رو، را کو پر پڑھیں گے کیونکہ را کے اوپر پیش آ گیا ہے، ہا الٹا پیش ہو، فاسانو یسیرو ہو، ہا کو ہم ایک الف تک کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے۔ لام لام زیر لل، لام ساکن ہے، اس کو ہم سکون کے ساتھ ادا کریں گے، اس کو ہم لل اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے لل۔ عین سین پیش عس، للعس، سین اس میں سیٹی کی آواز آئے گی کیونکہ سین حروف صفیریہ میں سے ہے اور اس کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلے گی۔ للعس، را کھڑا زبر را، للعسرا، آگے یا جو ہے یہ زائد ہے، اس یا کو ہم نہیں پڑھیں گے، اب ہم وقف میں پڑھیں گے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف مطلق اور راپور اور وقف بالاسکان۔ واو زبر وا، حمزہ میم زبر ام، ام، میم شدد ہے، اس کو ہم غنے کے ساتھ پڑھیں گے کیونکہ میم شدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ میم الف زبر ما، اما، اس کو اما اس طرح نہیں پڑھیں گے، میم کو ادا کرتے وقت ناک میں آواز نہیں جانی چاہیے، صرف غنے کی آواز ناک میں جائے گی۔ وَأَمَّا، میم نون زبر من، یہاں نون ساکن میں اقلاب ہوگا، ہم نون ساکن کو میم سے بدل کر اخفا کریں گے یعنی غنہ کر کے پڑھیں گے، لیکن ہم نون ساکن کو میم میں کب تبدیل کریں گے؟ جب ہم با کو پڑھ لیں گے۔ با زبر با، منبا، خا زیر خی، منباخی، لام زبر لا، منباخیلا، خا یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے منباخیلا۔ واو سین زبر واس، یہاں الف جو ہے یہ زائد ہے، اس الف کو نہیں پڑھیں گے، واو کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وس۔ تا غین زبر تاؤ، غین حروف مستعلیہ میں سے ہے، اس کو پر پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وس تاؤ۔ نون کھڑا زبر نا، وس تاؤ نا، غین پر کھڑا زبر، اور وقف میں ہوگا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ، وقف میں قاعدے ہوں گے وقف بالاسبات۔ واو زبر وا، کاف زال زبر کز، وَکَز، زال مشدد ہے، کاف کو ہم زال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، زال زبر زا، وَکَزَّا، زال یہ حروف لسابیہ میں سے ہے، اس کو ہم نرمی کے ساتھ پڑھیں گے، اس میں سختی نہیں کریں گے، اس میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اس کو وَکَزَّا اس طرح نہیں پڑھیں گے، اس کو پڑھیں گے وَکَزَّا، زال زبر زا، وَکَزَّا، با زبر با، وَکَذَّبَ، با لام زیر بل، حا سین پیش حس،
بالحسنون کھڑا زبر نا، بالحسنا وقف میں ہوگا وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، وقف میں ہوگا وقف بالاسبات۔ اب ہم چاروں آیات پڑھ لیتے ہیں۔ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى صدق اللہ العظیم۔ یا اللہ عز و جل اس پاک کلام کو تجوید و قرات کے مطابق ہماری زبانوں پر جاری فرما دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ آج ہمیں جو کچھ پڑھا سیکھا اللہ پاک اس کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، آپ کو، آپ کی فیملی کو اور تمام مسلمانوں کو بیماریوں سے محفوظ فرمائے، سنتوں بری طویل زندگی خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔